الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے اس حلقے کا عنوان ہے استقامت اور نہیں عن الغلو۔ اسلام ایک معتدل اور متوازن دین ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو جہاں خیر کی ترغیب دیتا ہے وہیں استقامت کی تاکید بھی کرتا ہے۔ جہاں خیر کی ترغیب ہے وہیں استقامت کی ترغیب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ جیسا حکم دیا گیا اس طریقے پر جم جاؤ، یعنی فرات و تفریط سے بچو، اعتدال کے ساتھ اللہ کے دین پر چلتے رہو، اوامر کو پورا کرتے رہو اور نواہی سے بچتے رہو۔ آگے فرمایا وَلَا تَطْغَوْا، غلو مت کرو، حد سے بڑھو مت، اس لیے کہ محض نیکی کی نیت کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ نیک عمل کو سنت کے مطابق ادا کرنا یہ مطلوب ہے، سنت کے مطابق کرنا یہ مطلوب ہے۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو غلو سے منع کیا۔ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاسْتَقِیمُوا، کہ دین پر جم جاؤ، لیکن مکمل طور پر دین پر جمنا یہ آسان نہیں۔ اسی لیے آگے فرمایا سددوا وقاربوا، کہ ثواب کی کوشش کرو اور استقامت کے قریب پہنچ جاؤ۔ ثواب کی کوشش کرو اور استقامت کے قریب پہنچ جاؤ۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی جمرات کے موقع پر جو اس عمل کے لیے کنکریوں کا انتخاب کیا وہ چھوٹی چھوٹی تھی، اور اس کے بعد فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، کہ اپنے آپ کو دین میں غلو کرنے سے بچاؤ، اس لیے کہ سابقہ امتیں اسی فعل کے باعث ہلاک و برباد کر دی گئی۔ اور آج ہم دیکھیں کس طریقے سے لوگ جذبات پر قابو نہ پا کر کس طریقے کی چیزیں اختیار کرتے ہیں اور کیسے ناگفتہ بے حالات پیش آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَبْشِرُوا، اور بشارت لے لو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو مختصر ہو، یعنی قلیل ہو لیکن مداومت کے ساتھ ہو، قلیل ہو مداومت کے ساتھ ہو، مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، یہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے غلو سے بچیں، استقامت کی کوشش کریں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور غلو سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔